أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بچپن کے حالات پر گفتگو چل رہی تھی۔ آج کے جمعے میں نبی علیہ السلام کا سفر تجارت پر بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی بڑے با اخلاق صادق الامین تھے، سچے تھے۔ تو جو شخص یہ کہہ کر یتیم کہہ کر ڈال دیتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سے متاثر ہوتا تھا کہ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ قانون ہے، جس نبی کو بھی اللہ نے بنا کر دنیا میں بھیجا ہے نبی، کوئی نہ کوئی مشغلہ اللہ نے نبی کو دیا ہے تاکہ نبی کسی کی جیب کی طرف نظر نہ کرے اور اپنا کاروبار تجارت ضرور ہو جس سے نبی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی معاوضہ، کوئی اجر کسی سے نہیں لیتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں جو تمہیں دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اس کا میں آپ سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی معاوضہ میں آپ سے طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، اجر تو بس اللہ ہی دینے والا ہے، دنیا والوں سے کوئی معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چاچا ابو طالب نے شروع کی۔ اور ابو طالب کے ساتھ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر تجارت کا شروع فرمایا۔ پہلے زمانے میں سفر
کرنے کے لیے بڑے منصوبے پہلے بنانے پڑتے تھے، پھر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ جہاں جانا موٹر میں بیٹھے پہنچ گئے۔ اونٹ تیار کرنے پڑتے تھے، قافلے تیار کرنے پڑتے تھے، پھر سفر کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر جو ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا تجارت کا۔ اب والد دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی غم تھا، دادا چلے گئے اس کا بھی غم تھا، والدہ دنیا سے چلی گئی اس کا بھی غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس سفر پر حضرت ابو طالب اکیلے جانے لگے، تو حضور کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال تھی۔ آپ نے فرمایا چاچا سے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر کے لیے تیار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو تھا سب سے بڑا سفر تھا تجارت کا، اور پہلا سفر تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، کھیلنا ایک ساتھ ہوتا تھا۔ اپنے چاچا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو بھی ساتھ لے چلیں، وہ میرے ساتھ کھیلے گا، ہم دونوں بڑے اپنے ساتھ گپ شپ میں مشغول ہوں گے، ہم چھوٹے آپس میں بات چیت کریں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ اب اس کے والد سے پوچھنا پڑے گا، اجازت لینے کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اجازت لے کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ تو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر بھی ہیں، قافلے میں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ قافلے کا اصول جہاں نکلتے راستے میں کوئی چیز اچھی لگتی خرید لیتے، فروخت کرنا ہوتی تو بیچ بھی دیتے۔ تو یوں قافلہ چلتا رہتا، آگے چل کے سفر مکمل کرتے۔ تو اس سفر میں ایسی جگہ پر رکے جہاں عیسائیوں کا محلہ تھا، اور اس پر مقام پر جب راہب کے مقام پر رکے، اس مقام پر راہب جو عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، اپنی کتابوں کا حافظ بھی تھا، اور کافی علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے پڑھی تھی۔ جرجیس اس کا نام تھا۔ اس نے جتنے آدمی قافلے میں آئے سب کو بغور آنکھوں پر دیکھا، پہچان لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دیکھی، چہرہ دیکھا، سب پہچاننے کے بعد اس کی نظریں نبی علیہ السلام پر ٹک گئی، اور اس نے بڑے غور سے دیکھا جو علامات کتابوں میں پڑھی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس میں یہی علامات ہوں گی، اس کے بولنے کا انداز، اس کا سننے کا انداز، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کاروبار کا، ساری علامات اس نے پڑھ کر پہچان لی، اور فوراً یہ جملے وہ کہنے لگا کہ ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین، یہ وہی ہے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ وہی ہے جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جتنے بھی لوگ اس قافلے میں تھے تو اس راہب نے پورے قافلے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اس نے دعوت کی، اور سب کو اپنے گھر بلایا
جتنے بھی قافلے کے لوگ تھے سب کو دعوت کی۔ جب دعوت میں چلے تو حضرت ابو طالب نے ایسا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کے پاس رکھوالی کے لیے بٹھا دیا اور باقی سارا قافلہ چل پڑا کھانا کھانے کے لیے راہب کی دعوت پر۔ اب جس پیغمبر کی وجہ سے اس راہب نے دعوت کی، اسے اونٹوں کے رکھوالی کے لیے بٹھا کر سب چلے گئے دعوت کے لیے۔ جیسے راہب کے دسترخوان پر بیٹھے تو راہب نے سب پر نظریں دوڑائی تو اسے وہ محمد بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، تو راہب نے کہا خبردار کوئی آدمی دسترخوان کی طرف لپکے، جب تک وہ بچہ نہ آئے اس وقت تک کسی کو اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ ابو طالب نے کہا وہ بچہ میرا بھتیجا ہے، میں نے اسے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے بٹھایا ہے تاکہ اونٹ اکیلے نہ رہے۔ راہب نے کہا کہ جس کے صدقے تم سب کی دعوت کی ہے، جب تک وہ بچہ نہیں آئے گا اس وقت تک میں کسی کو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس پیغمبر کے صدقے اور اس پیغمبر کے صدقے تمہیں روٹی مل رہی ہے، اس پیغمبر کے صدقے تمہیں عزتیں مل رہی ہیں، حالانکہ وہ 12 سال کے ہیں، چھوٹے ہیں۔ راہب نے یہ پڑھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ عظیم بچہ ہے، کوئی معمولی بچہ نہیں، بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ایسی صلاحیتیں عطا فرما دیتے ہیں جو نبوت کے بعد کام آتی ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ اگر یہ میں زندہ رہا، چونکہ عمر تو کافی تھی اس راہب کی، تو اس نے کہا جب یہ نبی اعلان نبوت کریں گے تو میں ضرور ان پر ایمان بھی لاؤں گا اور ان کے اسلام کو قبول بھی کروں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ دیکھو ابو طالب سے کہا اسے آپ شام کے سفر پر نہ لے کے جائیں، خطرہ ہے کہ کہیں رومی اسے قتل نہ کر دیں۔ اب یہ عیسائیوں کا جو کہ بڑا تھا، پڑھا لکھا تھا، کتابوں میں جو آثار تھے سب اس نے پڑھ کے بتا دیے تھے۔ چونکہ رومیوں کے اندر اللہ نے آخری نبی کو نہیں بھیجا، قریش کے اندر بھیجا، بنو ہاشم کے اندر، تو رومی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ تھے کہ کہیں قتل نہ کر دیں حسد کی وجہ سے۔ تو راہب نے یہ خدشہ ظاہر کیا، باہر نکلے تو رومیوں کا وفد انہیں مل گیا، 6-7 آدمیوں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ تو اس راہب نے انہیں رومیوں کو سمجھایا کہ دیکھو جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی غالب ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے تقدیر پر تمہیں راضی رہنا چاہیے۔ اب تم اس کے قتل کے در پہ مت رہو، اور اللہ جب بچانے پر آئے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ بہرحال وہ وفد راہب کی بات کو سمجھ گیا، مان کے واپس چلا گیا، اس نے کوئی نبی علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن پھر بھی ابو طالب اس کے بعد معاملے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال فرماتے تھے، زیادہ باہر نکلنے نہ دیتے تھے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ میں، اس راہب نے یوں ہی نہیں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو حضور کی ختم نبوت پر ایمان لاؤں گا۔ یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ
سعادت اور ایمان کی دولت عطا فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہم ایمان لیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ کتنے لوگ جو حضور کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے منتظر تھے، لیکن ان کے حصے میں یہ نعمت ملی نہیں اور دنیا سے چلے گئے۔ راہب نے جب یہ چیز دیکھی کہ جہاں سے حضور گزرتے تھے تو وہ درخت جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے، اور جہاں درخت نہ ہوتے تو دیکھتے کوئی بھی سایہ نہیں ہے تو بادل قریب ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے۔ اور راہب نے یہ چیز بھی محسوس کی کہ جہاں سے حضور گزرتے تھے پتھروں سے سلام سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی، پتھر بھی میرے نبی کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ جہاں درخت سیدھے کھڑے ہوں اور وہ جہاں حضور گزرے درخت سیدھے ہوتے تھے، حضور گزرتے ہی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے۔ میرے دوستو، درختوں نے نبی کو پہچان لیا، پتھروں نے پہچان لیا، کافروں نے، عیسائیوں نے، راہبوں نے نبی کو پہچان لیا۔ افسوس، صد افسوس، میں نے اور آپ نے نبی کو نہیں پہچانا۔ میں نے اور آپ نے نبی کو مانا تو ہے، لیکن میں نے اور آپ نے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی سیرت کو نہیں مانا۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لیا ہم کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، ایسی بات نہیں، مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو اعمال ہے، عمل کرنے والا مسلمان ہے وہ تب ہی بنتا ہے جب نبی کی ساری سیرت کو اپنائے، نبی کی سیرت کو اپنائے، نبی کی صورت کو اپنائے، وہ مسلمان کامیاب مسلمان ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا جو شام کی طرف آپ کا سفر ہوا، اور اس سفر میں کئی معاملات اللہ تعالیٰ نے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر قبائل کے اندر جب لڑائیاں ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی سے بڑے پریشان ہوتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، دو قوموں کا آپس میں زبردست قسم کا ٹکراؤ ہوا۔ ٹکراؤ اس بات پر ہوتا تھا کہ یہ زمین کی حد آپ کی یہاں سے یہاں تک ہے، دوسرا نہیں مانتا تھا، پھر لڑائی ہو جاتی تھی۔ کسی قبیلے کے بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، اس بات پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی۔ جہالت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے تایا تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عبد المطلب، جو حضرت عبداللہ سے بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے۔ اور یہ ایک جنگ ہوئی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے، گنہگاروں کی جنگ۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی لے گئے، شریک کیا گیا، اور اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں یہ کرتا تھا کہ جہاں تلوار کی ضرورت پڑتی، تیر کی ضرورت پڑتی تو میں اپنے تایا کو اٹھا کے دیتا تھا۔ تایا اس میں ساری رہبری کر رہا تھا جنگ کے اندر، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو، نبی کا عمل جوانی کا ہو یا بچپن کا ہو، پیدائش سے لے کر آخری وقت تک نبی سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، چاہے بچپن میں ہو، بڑھاپے میں ہو۔ اور نبی کے عمل میں اور علم میں، گفتگو میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا، بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے کوئی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، کسی کو گالی دے دی، زیادتی ہو گئی، بعد میں توبہ طائب کر کے نیکی والی زندگی اختیار کر لی۔ انبیاء کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا، انبیاء بچپن ہی سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی بچپن ہی سے پاکیزہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کل لوگ کوئی تانا نہ دے سکے کہ پہلے یہ یوں تھے اب یوں ہے، اب ان کے عمل میں، علم میں، کسی چیز میں فرق ہے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارت کا سفر تھا شام کی طرف۔ اس کے بعد دوسرا سفر آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سفر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں بڑے سچے ہیں، ایماندار ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا کہ نبی کی جو زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، بعد کی زندگی ہے، بلکہ 63 سالہ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے کاروبار میں، معاملات میں وعدے کی سچائی اور کاروبار میں امانت داری پیدا کریں تو آپ کامیاب ہوں گے کاروبار کے اندر۔ امام علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے اندر تو ذرہ برابر، رتی کے برابر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جو ایماندار نہ ہو، جس کے اندر امانت داری نہ ہو، سچائی کے ساتھ کام نہ کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تجارت دیکھیے گا، حضرت خدیجہ نے آپ سے معاہدہ فرمایا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، اور یہ معاملہ طے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس مال کے اندر آدھا آدھا نفع ہوگا، آدھا آپ کا آدھا میرا، اور 7 کو غلام کو بیچ دیا حضرت خدیجہ نے کہ ان کے معاملات بھی دیکھنا، لوگوں سے کیسے معاملات کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ ہے، حضور سفر میں جا رہے ہیں، مال تجارت ساتھ لے کر۔ آپ کا انداز فروخت اور مال کا یہ تھا، جس کو مال بیچتے صاحب بتاتے اس میں یہ صفات ہیں، اچھائیاں ہیں، اور یہ اس میں نقص ہیں، کمزوریاں ہیں، لینا ہے تو لے لیں، نہیں لینا ہے تو نہیں لیں، صاحب بتا دیتے تھے۔ اور معاہدے کے، وعدے کے اتنے سچے تھے، ایک کافر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، اس نے لڑنا شروع کیا اور آخر میں کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ اب کاروبار میں یہ ہے، جو آدمی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے تو سمجھ لیں یہ منافق کی نشانی ہے۔ زیادہ قسمیں وہی اٹھائے گا جو آدمی منافق ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے زیادہ قسمیں اٹھانے والا منافق ہے۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے، جو من حلف غیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی قسم اٹھائے کسی غیر کی، اللہ کے علاوہ، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ماں کی قسم اٹھا لینا، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، تیری قسم، یہ ساری شرک میں آتی ہے۔ قسم صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کہ آدھا نفع آپ کا، آدھا ہمارا، اور غلام کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ ان کے معاملات دیکھو۔ سفر جب مکمل کر کے واپس تشریف لائے، غلام بھی بڑا حیران ہوا آپ کے معاملات کو دیکھ کر۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے تھے کہ جب تک محمد آئیں گے تو ہم ان سے مال خریدیں گے، مال بھی اچھا ہوتا ہے، بات بھی سچی ہوتی ہے، ایماندار بھی ہے۔ واپس آ کر حضرت خدیجہ کو فرمایا غلام نے، یہ تو بڑا ایماندار بندہ ہے، اور ان کے لیے لوگ گراہک جو ہے کسٹمر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ شرطیں لگاتے ہیں کہ ہم نے مال انہی سے خریدنا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اب حضرت خدیجہ نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ نفع ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ہماری بات تو طے ہوئی تھی کہ نفع آدھا آدھا ہوگا، لیکن میں آپ کو آدھے سے زیادہ نفع دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جو معاملہ طے ہوا ہے صادق الوعد وکان رسولا، وعدے کا سچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ ہوا ہے آدھے
آدھے پہ آدھے کا وہی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے زیادہ نہیں لیا، وہی جو نفع طے ہوا تھا وہی آدھا مال لیا۔ ہر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچا تاجر ہوگا کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو جو آدمی سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا کاروبار ہوگا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ہمیں یہ اصول سمجھایا بھی ہے، بتلایا بھی ہے کہ جو چیز کے اندر نقص ہو، عیب ہو، اسے صاف بتلانا چاہیے، ورنہ آج کل مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے اور بھائی تمہیں اس قسم کی چیز پوری مارکیٹ میں ملے گی نہیں، حالانکہ سراسر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب جب کاروبار کی ابتدا ہی جھوٹ سے آپ کر رہے ہیں تو بتاؤ اس کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جب آپ کاروبار کے اندر سچ بولیں گے تو پھر آپ کے کاروبار میں برکت بھی آئے گی۔ تجربے کی بات ہے، آپ دیکھ لیں جس آدمی کے اندر امانت داری ہو، سچائی ہو، مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ ہندو ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والا مولوی بھی، حاجی بھی، تبلیغی بھی سارے مسلمانوں کی دکانوں کو چھوڑ کر اس کافر کے پاس، ہندو کے پاس، سکھ کے پاس جا رہا ہوتا ہے چیز لینے۔ کیوں بھائی؟ یہ بندہ سچا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے کام ہندوؤں نے جب کیے تو ہندوؤں نے ترقی کر لی، غیر مسلموں نے کیے تو انہوں نے ترقی کر لی اور مسلمان زوال کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ حکم ہمیں ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، ایمانداری سے کام کرو، اللہ پاک ضرور ترقی دے گا۔ دکھنے میں ہمیں نقصان نظر آتا ہے لیکن حقیقی نفع سچ بولنے میں اور ایمانداری میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچائی والی زندگی نصیب فرمائے۔ بقیہ تقریر کا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔